السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک، میں ہوں فیصل عباسی۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ برطانوی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے سیاسی پناہ گزینوں کو افریقی ملک روانڈا بھیجنے کا قانون غیر قانونی قرار دے دیا۔ پناہ کے طلبگار غیر قانونی تارکین وطن کو کسی محفوظ سمجھے جانے والے ملک میں بھیجنے کی پالیسی بذات خود غیر قانونی نہیں، لیکن انہیں روانڈا بھیجنے کا منصوبہ غیر قانونی ہے، اور اس سے تارکین وطن کو انگلش چینل میں خطرناک سفر کرنے سے روکنے کے برطانوی عزم کو بھی دھچکا لگا ہے۔ عدالت کے مطابق روانڈا کوئی ایسا محفوظ ملک نہیں جہاں کسی بھی ملک سے تارکین وطن کو بھیجا جا سکے۔ برطانیہ کی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلہ چیلنج کر رکھا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور حکومتی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ اس معاہدے کو غیر قانونی عمل قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ اپنے ملک میں پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ان کوششوں میں خاص طور پر اس وقت اضافہ ہوا جب گزشتہ سال انگلش چینل کے ذریعے 45,000 سے زیادہ لوگ برطانیہ پہنچے۔ انہی حالات میں برطانیہ اور روانڈا کی حکومتوں کے درمیان 2022 میں یہ معاہدہ طے پایا کہ چھوٹی کشتیوں پر برطانیہ آنے والوں کو روانڈا بھیج دیا جائے گا، اور روانڈا میں ہی انہیں جو قانونی حالات و واقعات ہیں، جو قانونی ان کو ایڈ ہے، وہ وہاں فراہم کی جائے گی۔ اس پالیسی پر بہت شور ہوا۔ جو امیگریشن واچ ڈاگز ہیں، جو ہیومن رائٹ واچ ڈاگز ہیں، انہوں نے اس پہ بھرپور تنقید کی۔ معاملہ عدالت میں گیا، ہائی کورٹ نے اس قانون کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب سپریم کورٹ سے بہت سی امیدیں تھیں حکومت کو، اور سپریم کورٹ نے بھی جو حکومتی اپیلیں ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک جانب تو یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹ واچ ڈاگز کی جیت ہے، لیکن دوسری جانب جو امیگریشن پالیسی ہے موجودہ حکومت کی، کنزرویٹو حکومت کی، اس کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایسے میں ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سیکرٹری داخلہ ہیں سویلا بریورمین، جو اس ساری پالیسی کی کرتا دھرتا تھیں، انہیں بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نئے سیکرٹری داخلہ آئے ہیں ان کی توقعات کیا ہیں، یا ان کی اپروچ کیا ہوگی؟ کیا وہ اسی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ اب جب سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے تو حکومت کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ یا پھر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ برطانیہ جیسے ملک میں، جس کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ تارکین وطن کو ویلکم کرتا ہے، اس میں اس پالیسی کا امپلیمنٹیشن آسان تو نہیں ہوگی، ممکن تو نہیں ہوگی، لیکن الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ گین کر لیں گے۔ انہی تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ یہ فیصلہ پناہ گزین اس فیصلے پہ کیا رائے رکھتے ہیں، ہیومن رائٹ واچ ڈاگز اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، قانون کے شعبے سے وابستہ لوگ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اختر گوندل صاحب، ماہر قانون ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عاصم سلیمان صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ زبیر اوان صاحب ہیں، سولیسٹر ہیں، لندن سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رومانہ کوثر صاحبہ ہیں، لندن سے ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ رومانہ، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، یہ بتائیے گا اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی آپشن حکومت کے پاس بچتا ہے کہ وہ کوئی اپیل پہ جا سکے پھر سے، یا کوئی اور طریقہ کار کہ جس میں وہ اپنی استدعا یا اپنی ریکویسٹ پھر کورٹ کے سامنے رکھیں؟ جی، ابھی پہلے تو میں یہ ہائی لائٹ کر دوں کہ آج جو سپریم کورٹ سے ڈیسیژن سننے کو ملی ہے، یہ ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، جیسے اللیگل انٹرنس جو ایز اسائلم سیکرز آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو پالیسی بنائی جا رہی تھی اور جو اگریمنٹس کی جا رہی تھیں یو کے گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ ان لوفل ہے۔ تو یہ جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں کہ ان لوفل ہے، یہ بہت ہی اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ جو اسائلم سیکرز یو کے میں آتے ہیں اسائلم لینے کے لیے، تو ان کا اگر ٹریٹمنٹ ہی ان لوفل ہوگا تو یہاں یو کے کی پالیسیز یہ کیا مطلب کس طرح کی سروس یا کس طرح ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو مطلب انہوں نے کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اس کے آگے اب ہمیں سننے کو ملا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ لیٹر آن آج انہوں نے اپنی ایک اسپیچ رکھی ہے جس میں وہ یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی اور پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں obviously کلیریفیکیشن اتنی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کیا پالیسی ہے، لیکن اس نے پہلے ہی اس کے رسپانس میں یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اٹس اوکے اگر سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن جو پوائنٹ سپریم کورٹ نے دیے ہیں اس کو دیکھ کے یہ ایک نئی پالیسی بنانا چاہیں گے۔
تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ یہیں پہ اسٹاپ کر دے گی. وہ اسٹل وہ ٹرائی کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم اسی پالیسی کو مے بی اس کو تھوڑا آلٹر کر کے اسی طریقے سے اسائلم سیکرز کو ہینڈل کریں. جی ٹھیک ہے. جی خالد مصطفیٰ صاحب، یہی سوال میرا آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے ان ہزاروں لوگوں کو جو کہ یو کے اندر اس وقت اسائلم سیکرز ہیں. ان کو ایک ریلیف ایک ارجنٹلی ملا ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ لوگ کافی مشکلات سے اپنے سفر طے کر کے یو کے تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ان کے اوپر ان کو یہ بتایا گیا تھا یا تھریٹ تھا کہ ان کو روانڈا بھیجا جائے گا، تو ایک ان کے لیے ارجنٹلی ایک تو ریلیف ہے جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ابھی کچھ نیا نہیں کرتی. اور جو امید ابھی گورنمنٹ سے کی جا رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ لگ رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے، اگر ہم اس کی سچویشن مانیٹر کر رہے تھے، کہ گورنمنٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ مور لائکلی ڈیسیجن جو ہے یہ ان کے خلاف ہی آئے گا اور ڈیسیجن ان لافل ہی کنسیڈر ہوگا. جو گورنمنٹ کو میرا خیال ہے جو امید نہیں تھی کہ یونانیمسلی یہ ڈیسیجن جو ہے 5 کے 5 ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ججز، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو ان لافل قرار دیں گے. یہ ایک میرا خیال ہے بڑی شاکنگ نیوز ہوگی گورنمنٹ کے لیے. اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو 2 چیزیں کر سکتی ہے، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ جو ڈیسیجن ہے اس کو ڈیسیجن ڈیٹیل میں لینے کے بعد اس کے اندر دیکھ سکتی ہے کہ کون کون سی چیزیں تبدیل کر کے وہ نئی پالیسی جو ہے وہ ایک لے کے آ سکتے ہیں بالکل سملر، اور اس کے ساتھ آگے کیسے جا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ لا کے تو اس کو بھی کر سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں پالیسی جو ہوتی ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو یہ پالیسی ہے اس کو ان لافل قرار دیا گیا ہے. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر آلریڈی 140 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ روانڈا کو دے دیا ہوا ہے. 20 ملین پہلے دیا تھا، اور اس کے بعد اپریل 2022 میں گورنمنٹ نے 120 ملین فردر ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے نام پہ ان کو گورنمنٹ آف روانڈا کو بھیجا. 140 ملین تو وہ صرف اسپینڈ کیا گیا، اس کے علاوہ جو چارٹر فلائٹس تھی بک کی گئیں، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ، تو آلریڈی 200 ملین کے قریب گورنمنٹ کی کاسٹ جو ہے وہ آلریڈی اس پہ ہو چکی ہے. سو گورنمنٹ اس کو چھوڑے گی نہیں، یہ تو امید کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بھی کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ یہ رشی سناک سے پہلے لسٹرس سے پہلے بورس جانسن، یہ تینوں پرائم منسٹرز بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں، اور ان کی ہوم سیکرٹریز بھی جتنی رہی ہیں، پریتی پٹیل تھی، یا ابھی جو ہوم سیکرٹری سیک ہوئی ہے سویلا بھون وہ تھی، تو یہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس پالیسی کے بہت زیادہ ایگریسولی جو ہے وہ اس کے اوپر آرگومنٹ کر رہے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ادھر ہی چیپٹر کو کلوز کر دے گی، اور یہ ٹوٹلی پالیسی جو ہے اس کے اوپر ابھی آئندہ سے کوئی کام نہیں ہوگا. بالکل وہ ضرور تبدیلیاں لے کے آئے گی، کچھ نہ کچھ نیا ضرور کرے گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اور راستہ ڈھونڈ کے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو کسی اور کنٹری میں موو کرنے کے اوپر، یا روانڈا ہی اس کے اوپر موو کرنے کے اوپر گورنمنٹ ضرور کچھ نہ کچھ ایکٹ آف پارلیمنٹ یا کوئی نئی پالیسی جو ہے چینجز کرنے کے بعد ضرور لے کے آئے گی، جو کہ اوبیسلی پھر سبجیکٹ ٹو دا لیگل کورس ہو سکتی ہیں، پھر سبجیکٹ ٹو دا ٹائم، جو جیسے اس پالیسی کو 2020-21 میں شروع ہوئی تو ابھی 2023 کے اینڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ڈیسیجن آیا. تو اس طرح آگے بھی جو ہے وہ کوئی ارجنٹلی ایسا کچھ حل نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی لاک ان کے ساتھ ہوگی کہ وہ اسائلم سیکرز کو جلدی سے ریموو کر سکیں گے یو کے. جی ٹھیک ہے. زبیر صاحب، آپ سے یہی سوال ہے کہ اب یہ تو ایک جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ 200 ملین پاؤنڈ اب تک گورنمنٹ لگا چکی ہے، یہ بتائیے کہ اگر اب عدالتی حکم آ گیا ہے اور روانڈا کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری حکومت نہیں کرتی تو کوئی فردر پینلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک روانڈا کے حوالے سے ہے، روانڈا ریسیپینٹ کنٹری تھی اور بینیفیشری تھی اس ساری اسکیم کی، جس کو یو کے کی ہائیسٹ کورٹ جو ہے سپریم کورٹ نے وہ ان لافل قرار دیا، اس پالیسی کو بھی اور اس ارینجمنٹ کو بھی. تو اس اعتبار سے گورنمنٹ کے اوپر کوئی فائنینشیل یا ادر جو پینلٹیز یا اس کا جو افیکٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی خاص مٹیریل ہے. جو مٹیریلٹی ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں خوشائند ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس رولنگ میں، اور اگر آپ نے اس رولنگ کو، آپ کے سننے والے دیکھنے والے بھی اس کو یقیناً پڑھیں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ روانڈا ایز اے سیف کنٹری سپریم کورٹ نے رول کیا ہے کہ بالکل بھی غلط اسیسمنٹ تھی ایویڈنس کے اوپر. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمشنر فار ریفیوجی جو ہے وہ ان کی جو ایویڈنس تھی اس پہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اس میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ روانڈا سیف کنٹری نہیں ہے جدھر آپ اپنے اسائلم سیکرز کو یہاں سے بھیجیں اور وہ اس کو اسیس کریں. تو پالیسی کے ان لافل ہونے سے میں سمجھتا ہوں
کہ بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو ملے گا یو کے میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. رومانہ یہ بتائیے گا, جو بات خالد کر رہے تھے, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ 200 ملین پاؤنڈ اگر گورنمنٹ خرچ کر چکی ہے تو اس کے بعد حکمت عملی گورنمنٹ کی یہی ہوگی کہ کوئی اور قانون بنایا جائے یا پالیسی کو کسی اور طرح ترتیب دیا جائے جس میں کوئی عدالتی رکاوٹ بھی نہ ہو اور ہم اس کو امپوز کریں؟ جی ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ گیو اپ نہیں کرنے والی, بیکاز یہ جو پوری پالیسی ہے یہ کافی ٹائم سے انہوں نے اناؤنس بھی کی تھی, پلاننگ اس پہ کی گئی ہے, اینڈ اس پہ پیسے بھی اوبیسلی ملینز یہ لگا چکے ہیں اس کے اوپر. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ان کو سٹاپ کر پائے گی. یہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گے کہ جس چیزوں کے اوپر پالیسی ان لوفل ڈکلیئر کی گئی ہے ان پوائنٹس کو یہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر انہوں نے ججز نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ روانڈا ایز اے کنٹری سیف کنٹری نہیں ہے, تو وہ اس کے اوپر کام کریں گے. اوبیسلی جس کنٹری کے ساتھ وہ اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ لیز کر کے وہ یہ کلیریفائی کریں گے نا کہ اگر روانڈا ہم اپلیکنٹس کو بھیج دیں تو وہ کس پروسیجر میں فالو کریں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی اور فردر پالیسی یا اسی پالیسی کو امینڈ کیا جائے, یہ تاکہ یہ جس کی وجہ سے یہ کلیئر کی گئی ہے ان لوگوں کو اس کو کور کرنے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی دور آ کے وہ گیو اپ کریں گے یا یہ کمپلیٹلی یہ آئیڈیا چھوڑ دیں گے. So I'm sure they'll work on ways how they can still continue the policy. مین ان کا جو سسٹم انہوں نے دکھایا ہے, ججز نے دکھایا کہ روانڈا itself is وہ کیپیبل نہیں ہے کہ سیفلی ہینڈل کر سکے اسائلم اپلیکنٹس کو. اینڈ دوسری پوائنٹ یہ بھی ڈیسیژن میں ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ایپلیکنٹس یو کے سے روانڈا سے بھیج دیں گے تو وہاں پہ اگر ان کو اسائلم نہیں دی گئی تو وہ اپنی کنٹری میں واپس ان کو بھیج دیں گے. تو itself is against human rights, because جس کنٹری سے آپ اسائلم سیک کر رہے ہیں تو آپ آپ کے پاس آپ ایسی کنٹری میں لوگوں کو بھیجیں جہاں پہ رسک ہے کہ وہ واپس اپنی کنٹری میں جا کے اسی انوائرمنٹ میں جائیں گے. اور جو کلیمنٹس تھے اس اپیل میں مینلی وہ ایسی کنٹریز سے تھے جہاں پہ وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اینڈ اٹس کمپلیٹلی انسیف. ان کے پاس ایون آفٹر سو مینی منتھس اب تو ان کے پاس بالکل ایسا کچھ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ واپس اپنی کنٹری میں جائیں. forget about being safe, وہ ویسے ہی وہاں پہ کنٹری ڈسٹروائے ہو چکی ہوگی یا پولیٹیکل سچویشن ایسی ورس ہوگی کہ وہ بالکل نہیں جا سکتے وہاں پہ. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کو ایون دو اس آئیڈیا کے اوپر وہ پش کریں گے, لیکن ان کو یہ سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ whether it is lawful to do that. جی ٹھیک ہے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو تیسرا وزیر اعظم ہے لیکن پالیسی نہیں بدلی, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سویلا بریورمن کا بدل جانا بھی ایک بڑی انہونی بات ہے, اور اب جو نئے ہوم سیکرٹری آئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ سویلا کے جاتے ہی ہوم آفس کی پالیسیز میں بڑا شفٹ آئے گا؟ تھینک یو. اس میں دیکھیں سویلا جو ہے وہ بالکل اینٹی امیگرینٹس تو ہیں ہی ہیں, مگر اور یہ پالیسی ان کی نہیں, ان سے پچھلے پریتی پٹیل اور بورس جانسن کی حکومت سے یہ چیز چل رہی تھی. تو سویلا نے اس کو صرف ایکسٹریم لیول پہ لے گئے ہیں, جو کہ یو کے کی پولیٹکس میں تھوڑا سا انیوژل سا ہے, کیونکہ اتنا سخت سٹانس جو ہے وہ پولیٹیشینز نہیں لیتے یو کے جو ہوتے ہیں. اور انفارچونیٹلی سویلا بھون جو ہے وہ ایک مطلب بیرسٹر ہے یہاں کی اور لیگل پروفیشن سے ہیں, اور ان کے جو ہے ایسی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, خاص طور پہ ابھی جو پیلسٹین ایشوز کے اوپر جو خاص طور پہ ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کافی ڈیمیجنگ تھی, نہ اونلی کہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے بلکہ ایز اے کنٹری اور ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری جو ہے مطلب ان کی جو وہ اسٹیٹمنٹس تھیں وہ کافی خطرناک حد تک گئی, اور اس وجہ سے ان کی سیٹنگ بنی ہے. مگر ان کے جانے کے باوجود, کیونکہ یہ پالیسی جو ہے یہ ایک پارٹی کی پالیسی ہے, یہ ان کی اپنی لائی ہوئی پالیسی نہیں تھی, انہوں نے تو صرف اس کو یہ کہ اس کو ایک نئی لہر دے دی, ایک ایکسٹریم لیول پہ لے گی. اب میرا خیال ہے پارٹی اسٹیپ بیک کرے گی تھوڑا سا اس کے پیچھے اس پالیسی کے اوپر,
اور تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد کسی نئے انداز میں اس کے اوپر پھر بھی کام رکھے گی. اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کے مینیفیسٹو میں تھا, اور مینیفیسٹو سے پیچھے ہٹنا یو کے کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو مینیفیسٹو میں کہتے ہیں وہ اس کو کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ جب الیکشن کے نزدیک میں آتے ہیں تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ اس پہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ مینیفیسٹو میں کہا تھا, الیکشن کیمپین میں ہم نے اس کو استعمال کیا تھا, تو ہم نے اس کے اوپر یہ اچیومنٹ کیا یا یہ لاز لے کے آئے. تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی بالکل ہی اس کو رول کو جیسے رومانہ بتا رہی ہیں کہ بند کر دیں گی, وہ بالکل کسی نئے طریقے کے ساتھ اس کو واپس لے کے آئیں گی اور اس کے اوپر پھر سے کیمپین جو ہے وہ جاری رکھیں گی. جی اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی تو ایک بات تو یہ ہے, لیکن اب وہ کوئی نئی پالیسی آ جائے, وہ پھر معاملہ عدالت میں جائے گا, پھر چیلنج ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے ٹوریز کو ایک اچھا میٹیریل مل گیا ہے جو ان کے منشور کی عکاسی کر رہا ہے؟ جی میں اس چیز پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو رکھتا ہوں. میرا یہ ویو ہے کہ روانڈا والا جو ایشو ہے یہ تو تقریباً دفن ہو گیا اس ساری ججمنٹ کے ساتھ, کیونکہ روانڈا ایز اے کنٹری جو ہے وہ ان سیف کنٹری قرار دی گئی ہے بائی دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے روانڈا کا جو اس میں ارینجمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, آپ کے سننے والوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ روانڈا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یو کے ساتھ ارینجمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے روانڈا کی ارینجمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل کے ساتھ ان کی جو ارینجمنٹ تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا روانڈا کی اتھارٹیز نے. اس کے علاوہ جو ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ روانڈا کی جو ٹریٹمنٹ تھی اسائلم سیکرز کے ساتھ وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں تھی, وہ بریچ میں تھے اپنی انڈرٹیکنگز کی, اپنی ارینجمنٹس کے. تو جو روانڈا کو ایز اے کنٹری پیش کیا گیا تھا یو کے کی گورنمنٹ نے, اس کو سپریم کورٹ نے کورٹ آف اپیل کی ججمنٹ کو اپہولڈ کرتے ہوئے کلیریفائی کیا کہ روانڈا کسی بھی صورت میں سیف کنٹری نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے ٹوری پارٹیز کی, اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس پالیسی کو ریوائیو کرے, کم از کم روانڈا کے ساتھ. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی اور کنٹری کو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں, جو یہ آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں یو کے والے, یو کے کی گورنمنٹ اپنے اسائلم سیکرز جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے اور وہاں پہ ان کا اسائلم کلیم کنسیڈر کروانے کے لیے, تو یہ وہ کنٹریز ہوں گی جن کا اس ہیومن رائٹس کا ریکارڈ بہت ہی امپیکیبل ہو, بہت ہی اچھا ہو, اسٹیبلشڈ ہو ان کا ریکارڈ ہیومن رائٹس کے اعتبار سے, اسائلم سیکرز کے اعتبار سے, اوور آل جنرلی ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے آف دیئر اوبلیگیشنز انڈر دی انٹرنیشنل لا, یہ تمام چیزیں جب بہت ہی اچھی کریڈیبل ہوں گی تو وہ ایسی کوئی کنٹری بھی آپ کو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ روانڈا یا روانڈا کی طرز کی باقی کنٹریز اس لیول پہ سیٹسفائی کر سکیں گی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جو آج آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹوری گورنمنٹ کو اپنے نیکسٹ الیکشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ٹوری گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے گی ٹوری پارٹی اپنے جو الیکٹوریٹ میں یہاں پہ کہ ہم جو پروپوز کر رہے تھے وہ کوئی بہت ہی اچھی پازیٹیو اسکیم تھی. انفیکٹ یہ ان کے لیے بیکلیش ہوگا کیونکہ جو یو کے کی عوام ہے وہ اس اعتبار سے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بہت سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کو کنٹرول کیا جائے, امیگریشن کو they want to bring the best of the brains in the UK to further their economic جو ان کے ambitions ہیں, but at the same time وہ نہیں چاہتے کہ بورڈ سے لوگ آئیں یا باقی طریقے سے, وہ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس کے تھرو آئیں اور وہ پروسیس فیئر اینڈ جسٹ ہونا چاہیے. روانڈا والی جو چیز تھی وہ unpopular تھی amongst the population as well. یہ ایک پالیسی ہے جو unfortunately ٹوری گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسرائیل سے امپورٹ کی اور they wanted to run it, لیکن وہ بری طرح سے فلاپ ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جوڈیشری کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے اس سے. یو کے کا جو ایک کریڈیبلٹی ہے, آلریڈی اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی ہے, وہ ری انفورس ہوئی ہے ان دی ورلڈ کمیونٹی ایز ویل کہ یو کے ایز اے ہیومن رائٹس چیمپئن they uphold the law and they uphold the convention obligations. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر یو ایس جو یو کے ایگزیکٹلی سگنیٹری ہے بہت سے کنونشنز کا, بہت سے ایگریمنٹس کا, اور ظاہر ہے اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو اس کے کہیں نہ کہیں سفارتی اور خارجہ سطح پہ بھی بہت زیادہ اثرات ہونے تھے. اور اب ڈیوڈ کیمرون کو لگایا گیا ہے سیکرٹری خارجہ, یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رومانہ, جس طرح ابھی زبیر صاحب نے بات کی, کریڈٹ جاتا ہے جو جوڈیشری ہے, برطانیہ کی عدلیہ کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اور اب انہوں نے وہ بھی بات کی کہ جب عدالت نے فیصلے میں لکھ دیا کہ تمام چھان بین سے پتہ چلا کہ روانڈا تو کسی صورت محفوظ ملک ہے ہی نہیں, اب اگر کوئی پالیسی بنے گی بھی تو وہ بھی شاید آئی واش ہوگا یا دوسری کسی ملک کے لیے بنے گی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ سگنیٹری ہیں بہت سے کنونشنز کے, بہت سے معاہدوں کے, بہت سے کنسورشیم کے, اور پھر آپ ایک ایسی پالیسی لا رہے ہوتے ہیں, تو کتنا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے آپ کو جو پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیشنل لاء کو مانیٹر کرتے ہیں یا جو آپ کی سفارتکاری کو دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہی اتنا بڑا چیلنج لینے کے لیے اتنا ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ اور پیسے اسپینڈ کرنے کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اتنی دیر تک پش کرتے رہے اسی بات کو, ایون دو یہ نظر آ رہا تھا پریویس ڈیسیژن سے بھی کہ اس میں بہت سارے کرٹیسزمز ہیں, ویک پوائنٹس ہیں, جس وجہ سے یہ پالیسی تھرو نہیں ہو سکتی. اینڈ اس بجائے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کہ اس کو ریویو کریں یا اس کو چینج کریں, انہوں نے اسٹل اینڈ تک کوشش کی کہ یہ پالیسیز جائیں نہ. although دوسری کنٹریز کے ساتھ یہ سگنیٹریز ہے یو کے گورنمنٹ, لیکن وہ آپشنز نہیں یوز کرتے. اگر وہ دوسری جو اسٹیبلش کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ یا پالیسیز بنائیں جو وہ تھوڑا پریکٹیکل بھی لگے گا. اب جیسے روانڈا کنٹری جو ہے اس میں انہوں نے ویک پوائنٹس یہ شو کیے ہیں کہ وہ ہینڈل نہیں کر سکتی یا سیف کنٹری ہے ہی نہیں اسائلم اپلیکنٹس کے لیے. تو یو کے کو گورنمنٹ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا, پہلے سے ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کس پوزیشن میں یہ کیس فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایپلیکنٹس کو وہاں پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک پرسنلی میں سوچتی ہوں کہ انسٹیڈ آف سینڈنگ asylum applicants elsewhere, UK گورنمنٹ کو ودن the UK جو اتنے اگر آتے ہیں applicants ایون illegal ہو کے, تو ان کا کیس ریویو کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ منی elsewhere, ان کو وہی فنڈز یوز کر کے ان کنٹری کیسز کو ڈکلیئر پروسیڈ کرنا چاہیے rather than hanging delaying everyone's cases. تو اس طریقے سے جو سسٹم جو وہ اسٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں انلیگل انٹرنس اور جن کے کوئی کیس اسٹرانگ نہیں ہوتے ان کو ایٹ لیسٹ وہ کلیئر کریں کیسز, اینڈ اگر ان کو اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹس بھی دیں. پر اوبیسلی اس گورنمنٹ نے ڈفرینٹ اپروچ لیا ہے, سو آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ کون سی پالیسیز یا کیا یہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب, اوبویسلی اپوزیشن کی جماعتیں اور بالخصوص یہ بتا دیں کہ جو لیبرز ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہے اس پہ, اور اب اس سارے معاملے کے بعد کوئی چانس ہے کہ یہ حکومت بدلے یا ٹورزم کی حکومت اگر ختم ہوتی ہے کسی اور جماعت کی آتی ہے تو ایک ایمنسٹی آ جائے تاکہ یہ رولہ ہی ختم ہو جائے غیر قانونی تارکین وطن والا؟ اور کیونکہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے آپ کو امیگرنٹس کی تعداد بڑھانی پڑے گی. اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک تو جو لیبر کی اس وقت پاپولیرٹی تو لیبر کی کافی اچھی جا رہی ہے, بلکہ ریسنٹلی جو بائی الیکشنز ہوئے ان میں لیبر نے اچھی خاصی ونڈ جو ہے سیٹس کی ہیں, بلکہ کچھ سیٹس تو وہ تھیں جو کافی جو ہے دہائیوں سے ٹوریز کی تھیں اور وہ بھی جو ہے لیبر سوئنگ ہوئی ہیں. مگر ابھی جو ریسنٹلی جو ایشوز انٹرنیشنلی چل رہے ہیں جس میں جو فلسطین کا ایشو ہے, فلسطین کا جو ایشو ہے, اس کے اوپر جو لیبر کے جو کیئر سٹارمر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ان کا جو سٹانس آیا ہے, اس کی وجہ سے لیبر پارٹی کے اندر کافی زیادہ جو ہیں وہ ایشوز ہیں اس وقت چل رہے ہیں اور ان کے خلاف کافی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے. بلکہ اگر میں کریکٹ ہوں یہ کہنے میں تقریباً 100 کے قریب جو کاؤنسلرز ہیں لیبر کے انہوں نے ریزائن کیا ہیں, جس میں میجورٹی اوبیسلی مسلم اور کچھ پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں کاؤنسلرز اور میئرز اور لارڈ میئرز, انہوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی سے ریزائن کیا ہے. اس کی وجہ سے پارٹی کو کافی دھچکے تو لگے ہیں کیونکہ لیبر کو بہت زیادہ جو ووٹ ہے وہ جو ہے وہ آئی تھنک مائنورٹیز کا پڑتا ہے, بہت زیادہ ووٹ جو ہے وہ مائیگرینٹس کا پڑتا ہے. تو جو ابھی کا جو لیڈر ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے تھوڑی سی پوزیشن ان کی ہوئی ہے.
ڈاؤن. مگر اگر ہم یہ کہیں کہ لیبر کی گورنمنٹ آ جائے گی اور جو بھی لیڈر ہے اگر وہی کنٹینیو کرے تو وہ شاید اگر روانڈا نہیں ہوگا تو شاید کسی اور طریقے سے وہ بھی امیگریشن کے اوپر پالیسی تھوڑی سی سخت لے کے آئے گا. آئی ہیو ناٹ سین اس کی کوئی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ یا ان پاس کے جس میں انہوں نے کوئی مائیگرنٹ کے حق میں کوئی بات کی ہو جیسے کہ جیرمی کوربن کرتا تھا یا کوئی اور لیڈر کرتے تھے. تو لیبر تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں کوئی زیادہ امید نہیں رکھتا کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ایمنیسٹی یا کچھ اس طرح کے جو لیبر ہے وہ رستہ کھلے گی. اور ایمنیسٹیز ویسے بھی جو کھلی تھی وہ لیبر کے دور میں جو پچھلے دور تھے ان میں کھلی تھی اور ہر مرتبہ اس کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں نا اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا جو کہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کی طرف نظر نہیں دہرائی جاتی. اور یہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. یو کے کا جو میڈیا اس کا بہت بڑا کردار ہے. میں اس لیے آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر جو اسائلم سیکر ہے وہ 5 سال 7 سال یا 10 سال سے جو یو کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے پاس ابھی تک اس کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں ملا یا اس نے لیا نہیں یا اس کو کسی قسم کے ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے تو کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے روزانہ اٹھ کے اور مطلب کہ اس کو فوڈ دے جاتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بلیک اکانومی کے اندر بلیک مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی ایک تو پہلے نمبر پہ کسی لیجیٹیمیٹ بندے کی جو یو کے کا سٹیزن ہے یا یو کے میں جس کے پاس رائٹ ٹو ورک ہے اس کی ایک تو جاب کم ہوئی اس وجہ سے اس کے کام کریں. دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر نہ تو وہ کوئی ٹیکس پے کر رہا ہے نہ ہی اس کا امپلائر ٹیکس پے کر رہا ہے. تو الٹیمیٹلی تو اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. یہ اسائلم سیکرز کے کیسز کو پرولونگ کر کے اور ان کو ویزاز نہ دے کے ان کو کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی اس سلسلے میں بلکہ گورنمنٹ الٹا جو اسائلم سیکرز کو یہ اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بلیک اکانومی کے اندر بلیک مارکیٹ کے اندر کام جا کے کر کے گورنمنٹ کو دوہرا جو ہے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر میڈیا ہمارا جو ہے یو کے کا وہ اس کے اوپر تھوڑا فوکس کرے اور میرا خیال ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹس کے اوپر اگر بات کرنا شروع کرے کہ یہ اسائلم سیکر جو یو کے اندر آلریڈی ہیں جن کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. مطلب بہت سارے اسائلم سیکر ان کنٹریز ہیں جن کو پاسبل ہی نہیں ہے یو کے کی گورنمنٹ کے لیے کہ ان کے ملکوں کے اندر ان کو کسی طریقے سے بھی بھیج سکے ریموو کر سکے. اگر گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے جن ممالک کے لوگوں کو بالکل کسی طریقے سے بھی نکالا نہیں جا سکتا ان کے لیے اگر کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے اور وہ لوگ کم از کم لیگل بنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو سالوں سے اپنے کیسز کا انتظار کر رہے ہیں جو اسپیشلی اسائلم سیکرز ہیں اگر ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ رائٹ ٹو ورک دے دیتی ہے ان کو جیسا کہ پالیسی ایک ہے 1 سال کے بعد رائٹ ٹو ورک کا وہ بھی ایک کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ملتی ہے اور وہ بھی ایک چھوٹے جو آکوپیشن لسٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو پرمیشن ملتی ہے. مطلب بڑی لمیٹڈ کام کے لیے پرمیشن ملتی ہے. اگر اس کو چینج کر کے وہ جنرل جو ہے وہ ان کو پرمیشن دے دے اور ان کو کہے کہ آپ اتنا ٹیکس پے کرو یا آپ اتنے سال تک کوئی کرائم کمٹ نہیں کرو یا آپ کی وجہ سے کسی قسم کا جو پبلک ہے اس کو تھریٹ نہیں اگر ملے اور آپ کو جو ہے وہ اگر ریفیوجی نہیں ہم دیں گے مگر ہم آپ کو ایک ڈسکریشنری لیو ٹو ریمین دے دیں گے یا کچھ اور دے دیں گے بیسڈ آن ان کی جو یہاں پہ یو کے میں رہائش ہے اس کی وجہ سے یا یو کے میں جو ان کی ٹیکس پیمنٹ ہے یا جو یو کے میں ان کا کام ہے اس کی وجہ سے اگر ان کو کچھ دیں گے تو اس طرح بہت سارے حل ہیں جو نکالے جا سکتے ہیں. اور اس میں 2 چیزیں ایک تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت ان کا جو سٹانس ہے اس وقت بہت ہی زیادہ سخت ہے جو مائیگرنٹس کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ ان کی بھی اس وقت جو سچویشن میڈیا کی چل رہی ہے وہ کسی طرح بھی جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں جو لوگ یو کے جو ان مائیگرنٹس کی وجہ سے جو یو کے کو فائدہ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچتے ہیں اس کے اوپر جو بات کرتے ہیں ان کی آواز کو اتنا اٹھایا نہیں جاتا بلکہ جو اس کے خلاف میں بات کرتے ہیں اس کی آواز اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر جو پبلک ہے اس کا بھی تھوڑا سا وہ ٹرینڈ جو ہے وہ اس طرح چلا جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو سے یہیں سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیر صاحب وٹ ڈو یو تھنک ڈیوڈ کیمرون کو سیکرٹری خارجہ دوبارہ لایا گیا ہے. ہی واز 2 ٹائم پرائم منسٹر. کبھی پہلے برطانیہ میں ہوا نہیں ایسے. ہاؤس آف کامنز کا ممبر بھی انہیں بنایا جا رہا ہے. یہ کیا مجبوری پڑ گئی رشی سناک صاحب کو؟ دیکھیے بہت ساری اس کی جو پولیٹیکل کنوٹیشنز ہیں وہ تو یقیناً لوگوں کے انالیسز اس پہ ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اس وقت جو چیلنجز ہیں یو کے کو درپیش اور اس کے علاوہ پوری دنیا کو درپیش پرٹیکولرلی ویسٹ کو اس سارے سینیریو میں ڈیوڈ کیمرون صاحب کا اس ٹائم فارن سیکرٹری کے لیے ایگری کرنا اور ان کی اپوائنٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ایک ویلکم سٹیپ ہے.
اور جہاں تک نظر آ رہا ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, ناٹ اونلی ان دی یو کے, ناٹ اونلی ان دی یورپ بٹ آلسو ان دا گلف اسٹیٹس. گلف اسٹیٹس کے اندر بھی وہ ایک بہت اچھی کریڈیبلٹی انجوائے کرتے ہیں. یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ اسٹیپ ہے, اور اس کی وجہ سے میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں دونوں فرنٹس پہ, یوکرین وار بھی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس غزہ کے کرائسس ہیں, اسرائیل کے کرائسس ہیں, ان میں بھی یو کے کی گورنمنٹ کے لیے مجبوری اس ٹائم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا فگر, ایک ایسا پولیٹیشین ہم سامنے لائیں جس کو ایکسپیرینس بھی ہے, جس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو اس سینئر پوسٹ کو اس بہت ہی ڈیفیکلٹ کرائسس میں ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. تو ڈیوڈ کیمرون صاحب کی آمد کا ایک تو یہ افیکٹ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں ایٹ ہوم بھی اس کی بہت امپورٹنٹ کنزمپشن ہے, اس کی ایک یوٹیلیٹی ہے. وہ ہے کہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ بائی جنوری 2025 یو کے میں جنرل الیکشن بھی ہے. اس سے پہلے جو ایٹ ہوم ان کو کرائسس ہیں, کاسٹ آف لیونگ آپ کے سامنے ہے, اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, انفلیشن کی کیا سچویشن, ان تمام چیزوں کو لے کے آپ کو الیکشن میں بھی جانا ہے, اور اس الیکشن کے لیے آپ کے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے مٹیریل جو آپ لوگوں کے سامنے جب آپ جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا, ہم نے کاسٹ آف لیونگ کو ڈیل کیا, ہم نے انفلیشن کو ڈیل کیا ہے, ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کر سکے ہیں, ہم نے اکنامک جو ہمارے پاس انڈیکس پہ جتنی پوائنٹس ہیں وہ ٹک کرنے وہ ہم کر سکیں, اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل فورا پہ ہم نے کرائسس کو ڈیل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اور ٹوری پارٹی کا اس میں بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان دا بیک گراؤنڈ کہ ہم اس ایسے بندے کو لے کے, اور ڈیوڈ کیمرون صاحب کا آنا ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. جی ٹھیک ہے. رومانہ, واٹ ڈو یو تھنک کہ کیوں ضرورت پڑی, اور برطانیہ میں یہ کبھی ہوا بھی نہیں, اور ایک سابق پرائم منسٹر ہیں وہ سیکرٹری فورن کا چارج ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ ہے یا برطانیہ کے اندر کرائسس اتنے بڑھ چکے ہیں, خواہ وہ لیگل ہوں یا دیگر ہوں, پولیٹیکل ہوں, سوشل ہوں, کہ اب تھوڑا سا رشی سناک یہ غور کر رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان سے استفادہ کیا جائے؟ جی ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سچویشن چل رہی تھی, اب جیسے رشی سناک نے جو بھی جس طریقے سے سویلا جو پریویس ہوم سیکرٹری تھی ان کے اوپر جو بھی ایشوز تھے, ان کے بعد اوبیسلی کسی نے اس پوزیشن کو ریپلیس کرنا تھا, تو یہ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں کہ جن کو بھی انہوں نے اب ایکسیپٹ کیا ہے وہ آگے, بیکاز ان کے پاس میں بھی پریویس نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, اسی پالیسیز کے اوپر وہ چل چکے ہیں. تو میں بھی پرائم منسٹر کو یہی ہوپ ہوگا کہ اسی لائن میں وہ اگر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو وہ زیادہ ان کی ہیلپ ہوگی. کس طریقے سے یہ آگے جو جیسے آپ نے کہا کہ امیگریشن کی جو سچویشن ہے یہاں پہ پولیٹیکل بھی اور امیگریشن لاز بھی یہاں پہ کافی مشکل سچویشن میں فیس کر رہے ہیں, کیونکہ ریزالو کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا ہے کافی سالوں سے جو اوور بیک لوگ کیسز ہے, کچھ بھی مطلب دیر از نو کوئی پازیٹیو کچھ نظر نہیں آتا کہ کچھ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. ہم کافی مہینوں سے اس بات پہ بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی ایمنیسٹی ہونی چاہیے تاکہ جو بیک لوگ ہے وہ کلیئر ہو, لیکن اٹ جسٹ سیمز ٹو بی گیٹنگ ورس. سو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مے بی انہوں نے یہ اسٹانس لیا ہوگا کہ شاید جو پریویسلی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا مطلب کانٹیکٹ رہ چکا ہے, ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, تو وہ شاید اس کو بیٹر ہینڈل کر سکیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں غلام مصطفیٰ, آپ اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ اب تھوڑی اپروچ بدل رہے ہیں, کیونکہ 1-1.5 سال ہے اس میں کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے جن کا تجربہ رہا ہے, اور ویسے بھی اقتدار کی ایک طبی عمر ہے, اور شاید کنزرویٹیوز کی یہ جو ٹرمز رہی ہیں, ٹرمز پہ ٹرمز, یہ ایک طبی عمر بھی پوری کر چکی ہیں. جی, اس میں 2 پہلو ہیں ڈیوڈ کیمرون کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے پیچھے. ایک تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک پہلو, ایک ہے انٹرنیشنل پہلو. ڈومیسٹک پہلو میں یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھے اور ایک پاپولر پرائم منسٹر تھے, اور اپنی پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر وہ گورنمنٹ کو چھوڑ کے گئے یا انہوں نے ریزائن کیا
اور مورل گراؤنڈ کے اوپر ریزائن کیا کہ انہوں نے ریفرینڈم کا کہا اور ریفرینڈم میں ان کو ریمین کے حق میں تھے, ریمین کی پالیسی میں تھے کہ ہم یورپ کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ جو تھا وہ مطلب وہ پالیسی جو تھی وہ فیل ہوئی کیونکہ وہ عوام نے ووٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ دے دیا اور وہ اس مورل گراؤنڈ کے اوپر چھوڑ کے گئے. تو ان کی پاپولیرٹی جو ہے یا ان کے جو پبلک کے اندر جو ان کی پرسنل جو ایکسیپٹنس ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور وہ ابھی تک ان کو مانا جاتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا انٹرنیشنلی جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس وقت کے دوران میں جب بریگزٹ کا چل رہا تھا وہ سارا یورپ کے ساتھ ان کے تقریباً جو ہے وہ ایک ویک میں کئی مرتبہ وہ یورپین کنٹریز کو انڈیویجولی جا کے وزٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بہت اچھے مراسم جو تھے وہ طے کر رہے تھے اور اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کر رہے تھے جو بانڈنگ ان کی پہلے سے یورپ کے ساتھ تھی. تو ایک بہت زیادہ ان کی شناسائی جو یورپین لیڈرز ہیں سارے ان کے ساتھ ہے. ابھی جو انٹرنیشنلی جو سچویشن بن رہی ہے, رشی سناک نے کافی دور تک اس کا سوچ دیکھا ہے کہ اگر جو انٹرنیشنلی پوزیشن بن رہی ہے اس وقت فورن سیکٹری ایسا بندہ چاہیے جو آلریڈی لوگوں کو یورپ کے اندر جو لوگ ان کے دوست ممالک ہیں ان کے وہ جانتا ہے اور وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ کہاں تک اور کیسے ان کو جو ہے وہ اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. ایک طرف امریکن ہے, ایک طرف یونائٹڈ کنگڈم ہے. یورپ بالکل ہے 26-27 کنٹریز اکٹھے ہیں مگر پھر بھی یونائٹڈ کنگڈم کی ایک اپنی بات ہے, برطانیہ کی ایک اپنی بات ہے. اور برطانیہ چاہتا ہے کہ وہ یورپ کے اندر جس طرح کا اس کا سے جو پہلے سے تھا, جس طرح اس کی مانی جاتی تھی یا جس طرح اس کی بات کی ایک اہمیت تھی وہ قائم رہے. اور اس اہمیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ رشی سناک کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل جو ہے موو ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کو لے کے آنا, اور میرے خیال سے اس سے پارٹی کو اور اوور آل کنٹری کو فائدہ ہی ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آفٹر میتھس آف بریگزٹ ہیں ان کو اب ریکور کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسی ہی بات نہیں نظر آ رہی ہے. صحیح. زبیر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو بریگزٹ کے آفٹر میتھس ہیں اس کو وہ ریکور کر پائیں گے, لیکن اب تو وہ قانونی بائنڈنگ کا سٹیٹس تھا وہ تو ہے نہیں, اب تو یو آر نو مور پارٹ آف یورپین یونین. جی بالکل, دیکھیں وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا, لیکن اس ایکسپیرینس کو جیسے کہ جو بھی نقصان یا جو بھی فائدہ اس کا ہے وہ تو ٹائم ہی بتائے گا. آج بھی لوگ اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں, ایک ڈیوائیڈڈ ویو رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو ایز اے ریئلٹی دیکھنا ہے, اس کو فیس کرنا ہے کہ بریگزٹ ہو چکا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنے لیے اپنے یو کے کی اوبلیگیشنز کے اعتبار سے, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے اعتبار سے اس کو کس طریقے سے ہم بہترین طور پہ استعمال کریں. تو ڈیوڈ کیمرون صاحب کا آنا بھی اسی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے ایکسپیرینس ہے, ان کی گڈ ول ہے, اس کو استعمال کیا جائے گا. اور بریگزٹ کے ایفیکٹس جو ہیں ان کو کم سے کم بلکہ اس کو اس طریقے سے یوز کیا جائے جو بریگزٹ کرنے کے حق میں تھے, وہ جو ہمارے سامنے ایک ویژن تھا بریگزٹ کرنے کے لیے, اس کو کیسے ڈیلیور کیا جائے. اب یہ ایک قصہ ہے جو ماضی کا ہے کہ کیا بریگزٹ اچھا ہے یا برا ہے, اب وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب تو ہمیں دیکھنا ہے کہ بریگزٹ ہونے کے بعد ہم نے کس طریقے سے یو کے کو ایک ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے, اور یو کے جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اولین جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں رہے اور ترقی کرے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ زبیر اعوان صاحب, رومانہ کوثر صاحبہ اور غلام مصطفیٰ صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.